عظیم الشان شب ہے 27ویں شب، جو کہ بڑے مقام مرتبہ کی حامل ہے۔ ہم جس امام کو فالو کرتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، جن کا احترام امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور دیگر ائمہ مجتہدین بھی کرتے ہیں، وہ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک لیلۃ القدر کی شب 27ویں شب ہے۔ پوچھا گیا حضور کس بنا پہ؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر، عزت والی رات، یہ لفظ قرآن پاک میں 3 دفعہ استعمال فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ لیلۃ القدر کو 3 دفعہ استعمال فرمایا اور لیلۃ القدر کے حروف 9 ہیں، تو 9 9 18 اور 9 27 بنتے ہیں، تو فرماتے ہیں میرے نزدیک یہی لیلۃ القدر کی ہی شب بنتی ہے۔ اسی طرح حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو کبھی لیلۃ القدر نصیب ہوئی ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ہاں، مجھے زندگی میں 2 دفعہ لیلۃ القدر ملی ہے۔ تو پوچھا وہ کون سی رات تھی؟ تو فرمایا مجھے دونوں دفعہ 27ویں رات میں ہی لیلۃ القدر نصیب ہوئی۔ لیلۃ القدر کے حوالے سے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنا قلم اٹھایا اور بڑی خوشبودار گفتگو فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں لیلۃ القدر عزت والی رات، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت والی کتاب اتاری، دوسری بات یہ کہ عزت والی ہستی پہ اتاری، اور تیسرے نمبر پہ فرماتے ہیں عزت والی امت کو عطا فرمائی۔ تو فرماتے ہیں یہ 3 طرح سے یہ عزت والی ہے۔ اسی طرح قدر کا معنی عزت کے معنی میں بھی آتے، خود بھی عزت والی، دوسروں کو بھی عزت والا بناتی ہے۔ اور علماء کرام نے اسے تقدیر کے معنی میں بھی لیا ہے کہ جب یہ رات آتی ہے تو لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فیصلے مقدر فرماتا ہے، ان کی تقدیروں کو تبدیل فرماتا ہے، ان کے لیے احکامات لکھے جاتے ہیں۔ اسی طرح قدر کے معنی میں علماء کرام نے تنگی کا معنی بھی لکھا کہ اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو اس رات میں اتارتا ہے، اور جبریل علیہ السلام فرشتوں کے جھرمٹ میں تشریف لے آتے ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک علم ہوتا ہے، ایک جھنڈا ہوتا ہے جو کعبۃ اللہ کی چھت پر آویزاں کرتے ہیں، اور پھر تشریف لاتے ہیں۔ اس قدر فرشتے ہوتے ہیں، قدر کے معنی تنگی کے فرماتے ہیں اس قدر فرشتے ہوتے ہیں کہ زمین کی جگہ تنگ پڑ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس قدر فرشتوں کا نزول فرماتا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو یہ چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سابقہ امم کا ذکر کیا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ امتوں کا ذکر کیا کہ وہ 80 سال تک مجاہدے کرتے تھے، عبادتیں کرتے تھے، یا میدان جہاد میں جاتے تھے، اللہ کی راہ میں جہاد کیا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ، ہماری عمریں تو اتنی قلیل ہیں، ہم 80 برس کیسے عبادت کریں گے؟ ہم تو اس طرح عبادت کر نہیں سکتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف فرمایا اور اللہ نے یہ آیتیں اتاری، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میرے حبیب ہم نے اس پاک کلام کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ نے کیا جانا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر عزت والی رات 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اگر اس کا کاؤنٹ کیا جائے، ٹوٹل کیا جائے، تو یہ بنتے ہیں تقریباً 83 برس اور 4 مہینے، 83 سال اور 4 مہینے یہ بنتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا انہوں نے 80 سال عبادتیں کی، میں یہاں پر تمہیں 1000 مہینوں سے زیادہ عبادتوں کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ جو شخص بھی لیلۃ القدر کو ایک دفعہ زندگی میں پا لے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وہ کبھی محروم اور بدبخت نہیں ہو سکتا۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ جسے لیلۃ القدر نصیب ہو جائے، جس میں اللہ کے فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، اللہ کے اس امر کے ساتھ کہ سلامتی ہو، یا حتی مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے کے ساتھ صرف فرشتے نازل نہیں ہوتے بلکہ جبریل امین روح الامین بھی اس میں تشریف لے آتے ہیں، اور اللہ کے اذن کے ساتھ یوں آتے ہیں کہ تمہارے لیے سلامتی ہو، تمہارے لیے سلامتی ہو، یہ اللہ کی طرف سے پیغام لے کے آتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہ جو مقدس رات ہے جن کو خوش نصیبوں کو عطا فرماتا ہے، اور پھر وہ اس میں قیام کرتے ہیں، من قام
فی لیلۃ القدر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے جو لیلۃ القدر میں قیام کرے ایمان و احتسابا، صاحب ایمان ہو کر اور احتساب نفس کے ساتھ، یعنی محاسبہ نفس کرنے کے ساتھ، طالب ثواب ہو کر اللہ کے حضور میں یہ عبادت بجا لائے، اللہ تعالی غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کی زندگی کے سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتا ہے جو بندہ اس رات میں قیام کرے۔ ویسے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان شریف کی ہر رات میں عبادت کرنے والا 1 مہینے کا ثواب پاتا ہے، لیکن جب لیلۃ القدر میں کرے تو پھر اللہ فرماتا ہے اسے میں 80 برس کا ثواب نہیں بلکہ 80 برس سے زیادہ فرمایا کہ ثواب عطا کرتا ہوں۔ وہاں پر خیر کا لفظ استعمال فرمایا، فرمایا میں کتنا دیتا ہوں یہ تمہیں پتہ بھی نہیں کہ میں کتنا دیتا ہوں، خیر من الف شہر، فرمایا 1000 مہینے سے بھی بہتر دیتا ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ 1000 مہینوں کی طرح ثواب دیتا ہوں، نہیں فرمایا اس سے بھی بہتر دیتا ہوں۔ اس کی شان کریمی ہے۔ میرے آقا مولا کائنات نے اس لیے تو فرمایا تھا کہ رب کو اگر عذاب دینا مقصود ہوتا تو کبھی بھی امت مصطفیٰ کو نہ رمضان دیتا نہ سورۃ اخلاص دیتا۔ تو الحمدللہ رمضان شریف کی ابھی ساتیں اور دن ہمارے پاس موجود ہیں، اس میں عتق من النار میں اپنے لیے جہنم سے آزادی مانگیں، اللہ کے حضور سے بخشش مانگے۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا، نہ رحمت ختم ہوئی ہے نہ مغفرت ختم ہوئی ہے، بلکہ ان دونوں کو اللہ نے اس میں انکلوڈ کر دیا ہے، اور اب اللہ کے کرم سے رحمت بھی ہے، مغفرت بھی ہے، اور عتق من النار جہنم سے آزادی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں زیادہ سے زیادہ ذکر اللہ کرنے کی توفیق دے، فضولیات سے بچیں، گپو شپو سے بچیں، اور فضول گیدرنگ سے بچیں، ادھر ادھر جانے آنے سے بچیں، اور بیٹھ جائیں دھرنا دے کے رب کو منانے کے لیے کہ یا اللہ جب تک تو نہیں مانے گا، تو راضی نہیں ہوگا، ہم تیرے گھر کو نہیں چھوڑیں گے، تیرے گھر میں بیٹھے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیتا ہے وہ عبادتوں میں مست رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا یہ ہے کہ اللہ ہمیں اس رات کا قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس رات کی تعظیم کرنے کی توفیق دے۔ اس رات میں قرآن نازل ہوا ہے تو قرآن کی محبت کو اللہ سے مانگیں۔ انشاءاللہ جب قرآن کی محبت ہمارے سینوں میں ہوگی تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کام بنے رہیں گے، آخرت میں بھی کام بنے رہیں گے۔ قرآن ہمارا یہاں پہ بھی خیر خواہ اور مونس و غمخوار ہے، قبر میں بھی انشاءاللہ غمخوار ہوگا، اور حشر میں بھی انشاءاللہ ہمیں ٹینشن کوئی نہیں ہوگی۔ ہمیں قرآن سے اللہ عشق عطا کرے، اور آج سے